200 برس سے سمجھا رہے ہیں اجمیر نہ جاؤ، پکڑ پکڑ کے گلیوں میں، راستوں میں، نکڑوں میں، مسجدوں میں، صحن میں، وضو خانے میں، عبادت گاہ میں مت جاؤ، اجمیر نہیں جاؤ، یہاں آؤ، مسجد میں آؤ، خدا سے مانگو، وہاں کیا جاتے ہو؟ بندہ اس ظالم کو دیکھو جو کہہ رہا ہے کہ 200 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ اجمیر نہ جاؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ سے مانگو۔ ارے بیوقوف، ابے نالائق، تیری عقل کہاں گھاس چرنے گئی؟ سن، یہ 200 سال کی دعوت نہیں ہے، یہ تو آدم صفی اللہ کی دعوت ہے کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ یہ نوح نجی اللہ کی دعوت ہے کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہی دعوت کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی یہی دعوت کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ یہ عیسیٰ روح اللہ کی یہی دعوت کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ یہ موسیٰ کی یہی دعوت کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ زکریا کی یہی دعوت، یحییٰ کی یہی دعوت، تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت کہ رب کے گھر میں آؤ، رب سے مانگو۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب نماز بندہ پڑھے گا تو نماز کہاں پڑھے گا؟ رب کے گھر میں آ کر کے پڑھے گا۔ جب نماز انسان رب کے گھر میں آ کر کے پڑھے گا تو رب سے مدد مانگ رہا ہے۔ نماز میں انسان اللہ کی مدد مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ 200 سال سے منع کر رہے ہیں۔ نہیں ظالموں، یہ 200 سال سے منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی ہی دعوت تھی، تمام صحابہ کرام کی ہی دعوت تھی، تمام اولیاء کاملین کی ہی دعوت تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ سے مانگا جائے، اور خواجہ غریب و نواز جن کی چوکھٹ پہ تم جا کر یہ باتیں کر رہے ہو ان کی بھی یہی دعوت تھی، خواجہ غریب و نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہی دعوت تھی کہ اللہ سے مانگی جائے، اس کے گھر کو آباد کیا جائے، اس کے گھر میں جایا جائے۔ بھائی ظالموں، تم کس کے خلاف جا رہے ہو؟ جو من میں آئے وہ بک رہے ہو۔ کیا تم رب کا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہ تمہیں رب کا فرمان دکھائی نہیں دیتا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نمازی 5 وقت کی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، کم سے کم سورۃ الفاتحہ کی تفاسیر، اس کا ترجمہ تو دیکھ لیتے، تمہیں یہ بات کہنے کی نوبت نہ آتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور انبیاء کرام نے کس سے مدد مانگی؟ آدم علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، اگر ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کس سے مدد مانگی؟ جب آتش نمرود کو گرم کیا گیا، آتش نمرود کو بھڑکایا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ پہ ڈالا جا رہا تھا، جبریل امی آ کر کہنے لگے ابراہیم میں وہ فرشتہ ہوں، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی پیغام ہو تو بولو، ہم رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں، کوئی مدد چاہیے تو بولو۔ مفسرین نے کہا فرماتے ابراہیم نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، کس سے مدد مانگی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود سوا تیرے، الا انت سبحانک، اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے ہوں، اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو تمام انبیاء کرام اسی رب کی بارگاہ میں مدد مانگتے رہے، اور آج تم منع کرتے ہو۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو۔ اللہ نہیں فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو عبادت رب کے گھر میں ہوتی ہے، عبادت رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے، کسی کے درگاہ پہ نہیں عبادت ہوتی۔ ان ظالموں کو کون سمجھائے؟
فیصلہ وہاں ہو جائے.